السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کے بارے میں کفار کا تاثر۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی کا ذکر چھڑا تھا اور وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو کیا میں جاؤں اور محمد سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ نے کہا ضرور جاؤ ضرور جاؤ، ابو الولید جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے بہت بری آواز اٹھائی ہے، دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی اور سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہاں ہاں کہیں ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ اور اگر آج سیب کا اثر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا، ابو الولید ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلے جیسی نہ تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم یہ وہ چیز نہیں جو یہاں سے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو ابو الولید کیا ہو رہا؟ وہ بولا، خدا کی قسم میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کہانوں کے بھی کلام سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہی اور ہے، اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیو میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رکھنے سے بچ جاؤ گے، اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تمہاری عزت ہے اور اس کی طاقت تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو الولید خدا کی قسم تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل چاہے کرو۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں لگاتے اور قہقہہ لگاتے۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ کر پڑھتے، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا۔ قریش نے کبھی اسے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جلال اور جمال کا عالم ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے، جو کوئی انہیں جا کر قرآن سنائے۔ عبداللہ بن مسعود حضور کے ایک مخلص ساتھی تھے، وہ بہت پہلے اسلام لائے تھے، وہ بولے، میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، عبداللہ ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں قبیلہ بھی ہو کہ مشرک حملہ کرے تو وہ اس کو بچا سکے۔ عبداللہ بولے، جانے دو، اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور ٹھیک دوپہر میں خانہ کعبہ آئے اور قریش بھی اسی وقت وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ مقام ابراہیم کے پاس وہ پہنچے تو آواز بلند کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ پھر وہ سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ اب لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا، یہ تو شاید محمد کا کلام ہے۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا منہ پر تمانچے برسانے لگے، مگر عبداللہ بن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر جی بھر کے جب سنا لیا تو لوٹ کر ساتھیوں میں آئے۔ چہرہ اس وقت بالکل لہولہان تھا، لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ہم کو اسی کا تو ڈر تھا۔ وہ بولے، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نہیں نظر آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سناؤ۔ ساتھیوں نے کہا، رہنے دو، اتنا کافی ہے۔ جس چیز سے انہیں چڑ تھی ان کے کانوں میں وہ پڑ چکی، قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اسے سننے کے لیے وہ بے قرار رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کے اسے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد کا کلام سنیں اور دیکھیں وہ کیسا کلام ہے جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کہانوں کا کلام ماند پڑ گیا اور جادوگروں سے بھی نمبر لے گیا۔
چنانچہ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا تو قریش کے بڑے بڑے سردار حجرہ مبارک کا رخ کرتے اور وہاں قریب ہی جا کر کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا، اس سکون میں آپ نماز میں مصروف ہو جاتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے اور خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے، پھر فجر طلوع ہونے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ اس طرح رات کے پردے ہی میں یہ سب ہو جاتا اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوتی، حتیٰ کہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں حجرہ مبارک کے پاس آئے اور قریب ہی چھپ کے بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے چلے، چونکہ رات اندھیری تھی، کوئی کسی کو نہ دیکھ سکا۔ پھر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، انتہائی رسیلی اور پیاری آواز سے جو کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چنانچہ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ راستے میں ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے اور ایک دوسرے کا ارادہ تاڑ گئے۔ اب تینوں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے۔ ہر ایک نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ مگر دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر حجرہ مبارک کے پاس جا کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا اور وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا اور وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا بھی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی تو تینوں لوٹ پڑے، مگر اتفاق سے آج بھی ان سب کی مڑبھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے حجرہ مبارک کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ دونوں دو بار آئے ہیں اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا پھر یہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک نے یہ سوچا اور پھر جا پہنچے اور راستے میں آج پھر مڑبھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کی اور پھر ان میں نیا عہد و پیمان ہوا۔ ہر ایک نے پھر قسمیں کھائیں کہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا، بولا محمد کا کلام تم نے سن لیا، اب بولو اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ابو سفیان نے کہا قسم ہے کچھ تو ایسی چیزیں سنی جس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا مدعا ہی نہیں کھلتا، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس بولا خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا کچھ سنا تم نے؟ ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک منامی میں برابر ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، ہر موقع پر ان کے دوش و بدوش رہے اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے، یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلے کے دو گھوڑے تھے۔ اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وحی آتی ہے، بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور حسد وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہے اور آپ کی باتیں بالکل سچ ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان بھی ان کی خوب پینٹ ٹھوک رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد کو ملے ہم کو بھی مل جائے اور جو کچھ محمد پر آتا ہے ہم پر بھی آنے لگے، تاکہ شرف نبوت میں ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو کھلم کھلا کہتا کیا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام ہوں، کہ ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو آپ ہی میں تقسیم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے خود تقسیم کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔